اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی، یا حرف ندا، کیا مطلب ہو گیا جی؟ اے بنیہ کیا ہے؟ ہاں، ابن کہتے ہیں کتنے بیٹے؟ ایک بیٹے۔ بنون کہتے ہیں جمع، لیکن کون سی جمع ہے؟ واو نون جو ہے یہ رفع کی علامت ہوتی ہے، فاعلی حالت رفع۔ اور بنین یہ بھی جمع ہے، لیکن یہ نصب اور جر دونوں کے لیے آتا ہے۔ واو نون جو ہے یہ رفع کی علامت ہے جمع میں، اور یا نون نصب اور جر کی علامت ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے اگر اس کو جر مانا جائے تو اس کی ٹوٹل کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک اس کے پیچھے حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ ہو۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یا آیا اور اے بنینا بیٹو، یا متکلم میرے بیٹو۔ لیکن بنینا جب بن گیا مضاف، اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مرکب اضافی بن گیا۔ جب مضاف بنا تو اس کا جو نون تھا جمع کا یہ ختم ہو گیا۔ جب مضاف میں نون آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمونا مسلمینا، تو مینا کا نون اڑ جائے گا۔ تو یہ بنینا کا نون کیا ہوا؟ چلا گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، تو یہ بن گیا بنی بن گیا، اور یا متکلم اس میں ملی تو یہ اس پہ شد آ گئی، یا بنیہ۔ ایک یا جو ہے یہ بنی جمع کا ہے، اور دوسرا یا مضاف الیہ متکلم کا ہے، تو دو بن کے بن گئی بنیہ، اور زبر آ گئی یا دکھانے کے لیے کہ یہ میرے بیٹو، یا بنیہ اے میرے بیٹو۔ ایک آپ کو ملتا ہے بنیہ قرآن حکیم میں، بے پہ پیش، یہ تصغیر کا قاعدہ ہے۔ تصغیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بیٹے، یا محبوب بیٹا یا چھوٹا بیٹا۔ اور عام طور پہ زیادہ جو پسند بیٹا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہی ذرا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو اس تصغیر کے معنی میں، چھوٹا ہونے کے معنی میں اس پہ پیش لگی بنیٌ، یہ کیا بن گیا؟ میرے چھوٹے بیٹے۔ یہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ بنیہ، تو یہ بنینا یا سے ہے بنیہ، یہ مضاف ہونے کی وجہ سے نون گیا اور دو یا مل کے بنیہ بن گیا، اے میرے بیٹو۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کلام کا آغاز کہاں سے کیا؟ اے میرے بیٹو، جبکہ بیٹوں کا طرز اول آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک والد ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ایک والد صاحب ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ایک والد ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں کافی ذرا، شیخن کبیرن، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ والد کس کے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیہ اے میرے بیٹو، یعنی یہ عظیم ہونے کی ایک اور صبر کا جو اور حلم کا ایک معیار ہے، وہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا۔ یا بنیہ اذہبوا، زال ہے بے مادہ ہے، ذہب یذہب، کیا مطلب ہے جی؟ جانا۔ ذہب یذہب کا مطلب کیا ہے؟ جانا۔ ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، تذہب تم ایک جاتے ہو، تذہبون تم سب جاتے ہو۔
اب کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. امر بنانا ہے تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی جائے گی اور اعرابی نون بھی چلا جائے گا. اب یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ زال کیا ہے؟ خاموش ساکن. عین کلمے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو زبر ہے تو پیچھے حمزہ لگا کے الف لگا کے اس کے نیچے کیا لگائیں گے؟ زیر لگا دیں گے. اذهبوا. اگر یہاں سے کلام شروع ہو تو کیا بنے گا؟ اذهبوا جاؤ. تذهبون تم سب جاتے ہو. امر بن گیا تم سب جاؤ گو. لیکن یہاں پہ یا بنیا موجود ہے اس لیے اس پہ کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی یا جو ہے یہ آگے زال میں آ جائے گی. یا بنی یذهبوا اذهبوا تم سب جاؤ. جاؤ اور کیا کرو جی؟ فتحسسوا. سین مادہ ہے باب نصر سے. حسا یا حسو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ قتل کر دینا، مار دینا. کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر. اذ تحسونہم یعنی جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. تحسو تم قتل کرتے ہو یا مارتے ہو. تحسونا تم سب مار رہے تھے. ہم ان سب کو یعنی مسلمانوں کو تھوڑا سا ذرا تکلیف ہو گئی نا، بندے شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر. تو اس پہ تبصرہ ہے کہ جب یاد کرو جب تم انہیں مار رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بازی کو پلٹ دیا. کیوں پلٹ دیا؟ اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں ایک رہنمائی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نکل گئی. صحابہ بڑی بے جگری سے لڑنا شروع ہو گئے جب اللہ کے رسول ہی نہیں. تو وہ جو ایک پہلی دفعہ ہونا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہلکا سا تجربہ کرا دیا. لوگوں میں خبر پھیل کے اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو صحابہ لڑ رہے ہیں. اب اس سچویشن سے ایک دفعہ مصاحبہ کو گزارا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اگر دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا کرو. تو قرآن نے اس پہ مکمل رہنمائی کی. صحابہ کو سمجھا کہ یہ ساری سچویشن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات سمجھانے کے لیے کی. ٹھیک ہے جی. یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی صلح حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر کے بارے میں. اللہ کو تو پتہ تھا کہ شہید نہیں ہوئے، کہ نہیں تھا پتہ. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ بھی اس بیعت میں شریک ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیں. بیعت ہوتی گئی تو خبر آ گئی زندہ ہے. تو یہ سارا جو ایک پروسیجر ہے، ساری پریکٹس ہے، کیوں کروائی گئی ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان نے دوبارہ قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، اور پھر ان کے خون کا مطالبہ جو ہے وہ بھی اٹھے گا. تو یہ ساری چیزیں رہنمائی کے لیے ہوتی. تو حسا یا حسو کا مطلب مارنا، قتل کرنا. اور باب ضربہ سے حسا یا حسو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تلاش کرنا. ایک ہے باب افعال سے احسا یحسو احساسا. اس کا تو مطلب اردو میں بھی ہے کسی کا احساس کرنا. احسا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. فلما احسا جب انہوں نے احساس کر لیا کہ اب احساہم الکفر جس طریقے سے آیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا ان کے کفر کا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تو انہوں نے سوال کیا من انصاری الی اللہ. تو کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں میرا ساتھی بنتا ہے؟ یہ کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے. تحسس تفعل یتحسس تحسسا. اب باب تفاعل میں نا ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عام طور پہ باب تفاعل جو ہے وہ لازم کے معنی میں آتا ہے، لیکن تصنع کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بناوٹ کو. یعنی اس میں تھوڑا سا بناوٹ ہوتی ہے.
یعنی آپ نے کوئی حرکت کی، اس میں تھوڑا تصنع کیا، یعنی کہ اس میں آپ نے رنگ بھرا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اس میں ایک کوشش کا مفہوم ہوتا ہے، فالتو بندہ کو کوشش کر رہا ہے، بڑی کوشش کر کے کوئی کام کر رہا ہے، اس میں اہتمام کا مفہوم ہوتا ہے، اہتمام کا، ٹھیک ہے۔ تو اب حس یا حسو کا مطلب بھی کیا ہے؟ تلاش کرنا۔ تحسس یا تحسو کا مطلب بھی کیا ہے؟ تلاش کرنا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ حس یا حسو تلاش کرنا، دیکھتے جانا۔ آپ کو کوئی بندہ کہے یار میرے جانور گم ہو گئے ہیں، دیکھتے جانا ذرا، تو آپ یہاں سے سیدھے پاری روڈ پہ گئے، سڑک کے آگے پیچھے بس ایسے ایسے، آپ نے کوئی اہتمام کیا ہے؟ آپ اپنے کام جا رہے تھے، ویسے ساتھ دیکھتے چلے گئے، کچھ نظر آیا، تو یہ حسا یا حسو۔ لیکن آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کوئی کونا کھدرا نہیں چھوڑا، ہر جانب گھس رہے ہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید یہاں نہ ہو، ادھر نہ ہو، ادھر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں آپ اگر کہیں گے تو یہ آ جائے گا ان ڈیٹیل، یہ ڈھونڈنا جو ہے یہ ان ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز ڈھونڈنا۔ یعنی آپ کو کہیں کہ یہاں مارکر گر گیا تو آپ ہر ایک چیز دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اس کے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تحسس یا تحسس۔ تجسس یا تجسس، جاسوسی کرنا کیا ہے؟ اس میں بھی تو وہ ایک جاسوس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سپائی۔ سپائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انڈین سپائی گھسے پاکستان میں تو اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی باریک باریک بات بھی پکڑ کے تو اپنی ملک میں پہنچائے۔ تو تحسس یا تحسسو، اس کا معنی کیا ہے جی؟ تلاش کرنا، خبر ڈھونڈنا۔ تلاش کس چیز کو؟ خبر ڈھونڈنا، یعنی آدمی خبر ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مل نہیں رہی، تو کہا اذهبوا، جاؤ، اور یتحسسو، اب اس کا دیکھیں کیا شکل بنے گی۔ اذهبوا کیا تھا؟ فعل امر تھا، اور تحسسو کیا ہے؟ تحسسا، اس نے خبر ڈھونڈی، تلاش کیا۔ یتحسسو، وہ خبر ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ تتحسسون، تم سب ان ڈیٹیل کو خبر ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو علامت مضاری پہلی تے بھی گئی اور نون اعرابی بھی چلا گیا، تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ تحسسو، تم سب تلاش کرو۔ یا بنیا اذهبوا، جاؤ، بس کیا کرو؟ تحسسو، تلاش کرو، خبر ڈھونڈو، خبر لو، تلاش کرو، ٹھیک ہے جی۔ سراغ لگانا بھی وہی ہے نا، خبر ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنے کا مطلب سراغ لگانا، ٹھیک، وہ بھی ٹھیک۔ تو سراغ لگاؤ، یہی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو فتحسسو، پس تم سراغ لگاؤ۔ اب حساسا یا تحسسو، جس چیز کے بارے میں ہوتا ہے وہ من کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، من حرف جر ہے۔ اب کس کا سراغ لگاؤ؟ وہ من کے ساتھ آیا، کیونکہ حساسا یا تحسسو کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ من کے ساتھ۔ تو یہ بارے میں اس میں آیا، کس کے بارے میں؟ یوسفہ، من حرف جر ہے، یوسف کے اوپر زبر کیوں آ گئی جی؟ غیر منصرف ہے، یہ زیر قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یا یوسف علیہ السلام کا کھوج لگاؤ۔ واو، اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ من پر۔ اس نے کیا کیا؟
اخن تھا، اخن کا کیا معنی ہے؟ بھائی، ایک بھائی۔ تو جب یہ مضاف بن کے آتا ہے تو اس کی علامت کیا بن جاتی ہے؟ جس حالت میں ہوتا ہے اس میں واو، الف یا قبول کر لیتا ہے۔ اخن سے ہو جاتا ہے اخو، اخن سے ہو جاتا ہے اخا، اور اخن سے ہو جاتا ہے اخی۔ جر میں اخی، نصب میں اخا، اور رفع میں اخو۔ اب یہ من آ گیا ہے تو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت جر، تو اس میں کیا آئے گا؟ اخی آئے گا، اخی، ٹھیک ہے۔ تو اخی آیا تو یہ شکل سے یہ لگتے ہی پتہ چل گیا یہ مضاف ہے۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بھائی؟ اخی ہی، اس کا بھائی۔ اس کا کس کا جی؟ یوسف علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کو اپنے بیٹے کہا ہے، بنیامین کو ان کا بھائی نہیں کہا۔ بنیامین کو کس کا بھائی کہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اگر بھائی سمجھا ہوتا ہے انہوں نے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جاؤ اور اپنے دونوں بھائیوں کا پتہ چلاؤ، یہ نہیں کہا۔ تو اخی کی جو ہا کی ضمیر ہے یہ واپس قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی، تو وہ کیا ہے؟ یوسف۔ فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور اس کے یعنی ان کے بھائی کے بارے میں، من کے بارے میں، فتحسسوا سراغ لگاؤ۔ اب یہ ڈھونڈو جا کے، پہلی دفعہ کیا لینے گئے تھے؟ گندم لینے، کھانا پینا لینے کے لیے گئے تھے، دوسری دفعہ پھر لینے گئے تھے، اب آئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ بھائی کو چھڑا کے لاؤ، یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے اپنے بھائی کو چھڑا کے لاؤ، کچھ دے کے، کوئی وکیل کرو، ضمانت ہو، یہ وہ وغیرہ، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے یوسف علیہ السلام کا پتہ چلاؤ۔ اب پہنچ گیا معاملہ وہاں پہ جہاں پہ پہنچنا تھا۔ تو فتحسسوا من یوسف و اخیہ، و اور لا نہ، کون سا لا ہے؟ نفی نہیں ہے، نہیں ہے، ناہیہ ہے، یہ روکنے والا۔ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ نہ کرو۔ کیسے پتہ چل گیا جی؟ یا حمزہ سین مادہ ہے، یا ایسا یئی اسو، ویسے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو ایسے لکھ دیا ہے یئی اسو، لیکن قرآن نے کیسے لکھا ہے جی؟ یئی اسو، یا ایسا یئی اسو۔ یأسن کا کیا مطلب ہے؟ مایوس ہونا۔ یا ایسا یئی اسو، مایوس ہونا۔ یئی اسا وہ مایوس ہوا، یئی اسو وہ، یا ایسا وہ مایوس ہوا، اور یئی اسو وہ مایوس ہوتا ہے۔ اور تئی اسو، تئی اسونا، تم سب مایوس ہوتے ہو۔ اب اگر بنانا ہو امر تو کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع بھی گئی، نون اعرابی بھی گیا، لیکن نہیں بنانا ہو تو علامت مضارع انٹیکٹ رہے گی اور اعرابی نون اس کا چلا جائے۔ تو یہ تئی اسونا سے ہو گیا تئی اسو، لا تئی اسو، تم مایوس نہ ہو، ولا تئی اسو، اور تم مایوس نہ ہو۔ یعنی انہوں نے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، ڈونٹ گیو اپ، ڈھونڈتے ہی رہو، رکنا نہیں ہے، جاؤ اور ڈھونڈنا شروع ہو جاؤ۔ تو یہ باب بھی یہی ہے نا، باب تفاعل آ گیا تو اس میں تصنع ہے، اس میں اہتمام ہے، کوشش ہے، ایک مسلسل کوشش ہے، لگاتار عرصہ اس میں وقت بھی اس کے اندر آ جاتا۔ تو لا تیأسو، ہرگز مایوس نہ ہونا، گیو اپ نہیں کرنا۔ کس چیز سے مایوس نہیں ہونا جی؟ من سے، روحی، فروح و ریحان، جو بہار کی ہوائیں آتی ہیں نا، آسانی، کھلی ہوا، ایک بہار کی کیفیت، اللہ کے ساتھ جب اس کی نسبت جڑی ہے تو پھر اس کا ترجمہ رحمت کر دی۔ اللہ کے ساتھ نسبت جڑ گئی نا تو وہ بہار کی ہوائیں اور وہ کھلا ماحول اور وہ سانس لینے کا ایک
باغ کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے خوشبوئیں، تو اللہ کے ساتھ مل کے تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں رحمت۔ راہ یروح کا مطلب ویسے ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا کا، میٹھی خوشبودار ہوا کا چلنا۔ تو من روح اللہ، تو روحن یہ اس کا زبر یاد رکھیے، اسی لیے پتہ چلے گا نا۔ تو روح اللہ، من سے، من حرف جر ہے، روحن نہیں آیا تو رحمت کیا سوال پیدا ہوا، مضاف بن گیا، کس کی؟ رحمت۔ روح اللہ، اللہ مضاف الیہ بن کے آ گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو اس دفعہ یوسف علیہ السلام کا ملنا پکا ہو گیا جی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بات۔ اب یہ ایک جنرل رول انہوں نے بیان کر دیا، یہاں تک تو انہوں نے ان سے بات کی ہے کہ جاؤ تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ اب یہ جنرل رول، ایک پرنسپل بیان کیا ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم، یہ کس کو بتایا؟ ہمیں، یہ ہمیں بتایا ہے، میں اور آپ جو یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے، جی جی ہاں جی۔ انہو، ان حرف تاکید آ گیا، ہوا تھا اور وہ بن گیا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ اس ساری سابقہ جو صورتحال گزر چکی ہے اس کا احاطہ کرنے کے لیے لگ گئے، یہ کسی ایک خاص بندے کو ہٹ نہیں کیا جا رہا۔ انہو لا ییأس، نفی ہو گیا، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، نفی کون سی، لا کون سی ہے؟ لائے نفی ہے۔ میں اگر کہوں لائے نہیں ہے تو آپ یہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، مجزوم نہیں ہوا، سین مجزوم ہی نہیں ہوا۔ یہ پیش جو ہے نا، پیش، آپ کو پتا ہے کہ لائے نہیں میں اعراب گر جاتا ہے، آخری جو حرکت ہوتی ہے لفظ کی، آخری جو حرکت، آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے لائے نہیں میں۔ تو یہاں پہ تو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، تو پیش نظر آ رہا ہے تو یہ لائے نہیں ہے، یہ لائے نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہیں ہے، تو نہیں۔ انہو لا نہیں، ییأسو ہم یہ پڑھ چکے ہیں، تیأسو تم سب مایوس ہوتے ہو، اور ییأسو وہ مایوس ہوتا ہے، واحد مذکر غائب۔ لا ییأسو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو وہ ہے، یا ییأسو کی جو یہ ہے، اس میں جو ہوا فاعل ہے، وہ کہیں نظر بھی جملے میں آ رہا ہے کہ کون مایوس نہیں ہوتا؟ فاعل نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ یہ قوم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ گئی ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ یہ جو اللہ آ گیا نا، اللہ یہ حسر پیدا کرنے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ اگر کل والی بات آ گئی نا، اگر یہ کہا جائے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو بندہ کہے جی کوئی اور بھی تو مایوس ہوتا ہوگا، صرف کافر لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن لا کے بعد اللہ لا کے بتایا گیا کہ کافروں کے علاوہ کوئی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہے؟ کافر ہے۔ بس یہ دماغ میں آپ رکھ لیں۔ تو ییأسو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اب اس کا فاعل آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اللہ کو بھی دیکھ لیں گے کہ فاعل کیا ہے۔ القوم، الف لام آ گیا، یہ کون سا مرکب ہے؟ القوم الکافرون، یہ ہے مرکب توصیفی۔ کتنی شکلیں ہیں ایک اسم کی؟ چار۔ حالت دیکھی جاتی ہے، جنس دیکھی جاتی ہے، عدد دیکھی اور وسعت۔ تو حالت کے اعتبار سے یہ پیش ہے، تو یہ کون سی ہوگی حالت؟ رفع۔ تو کافرون رفع کہاں سے پتہ چلے گی؟
واو نون جب جمع میں آتا ہے تو یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو دونوں حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے القوم مذکر ہے اور کافرون بھی مذکر ہے، دونوں مذکر آ گئے۔ تو کافرون کی اگر مؤنث بنائے تو کیا بنے گی؟ کافرن، کافرانی اور کافرون، اور کافرتن، کافرتانی اور کافراتن، ٹھیک ہے، اور تے آ جائے گی اگر مؤنث ہوتا تو۔ اونا، کافرون یہ مذکر کی علامت ہے، قوم جو ہے یہ مذکر ہے، اس کی وجہ سے اس میں یہ مؤنث مذکر سارے مکس ہی ہوتے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے القوم اس میں جمع ہے، جیسے حزب اس میں جمع ہے، اور یہ فوج آ گئی تو فوج کا مطلب ایک بندہ تو نہیں، اس کے اندر جمع ہوتا ہے، تو قوم جمع ہے، اور کافرون واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع۔ وسعت کے اعتبار سے الف لام لگ گیا اس کے ساتھ تو یہ بن گیا معرفہ، اور یہ بھی الف لام ہے معرفہ، تو چاروں برابر ہو گئی تو یہ بن گیا مرکب توصیفی۔ تو ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ مرکب اضافی کا ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کیا تھا یا بنیا یا اخی ہی، اخی بھائی، تو کیا سوال پوچھا تھا؟ کس کا بھائی؟ اور جب مرکب توصیفی آتا ہے تو ہم سوال پتہ کرتے ہیں کیسا۔ تو القوم، قوم، تو کیا سوال بن گیا اس کا؟ کیسی قوم جی؟ الکافرون، کافر قوم، تو یہاں قوم کا مطلب ہم کیا کر دیں گے؟ لوگ۔ وہ مایوس نہیں ہوتے الا سوائے کس کے؟ کافر لوگ ہی۔ اب یہ لا اور اللہ کا ترجمہ ہم اس طرح کا ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کافر لوگوں کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہی کافر لوگ ہیں، بس۔ تو کافر لوگ لا ییأسو نہیں مایوس، اب اس ترجمہ ہوتا کو کر دیں گے ہوتے، نہیں مایوس ہوتے کس چیز سے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، من روح اللہ، من سے حرف جر، روحی رحمت سے، اور یہ پھر مرکب اضافی بن گیا تو رحمت آیا تو سوال پیدا ہوا کس کی رحمت سے؟ تو یہ مضاف الیہ ہوا اللہ کی رحمت سے۔ انہ لا ییأسو، بے شک وہ مایوس نہیں ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا سوائے القوم الکافرون، کافر لوگوں کے، کافر لوگوں کے سوا کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا، تو بیٹوں کو تھا، لیکن آج کس کو بتایا؟ ہمیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہونا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ ڈونٹ سکپ، وہ اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سکپ نہیں، اس کی رحمت سے اللہ کے ساتھ رشتہ مطلب ہے نا اس کی رحمت کا، ہم پہ جو ہے ہمارا ایک رشتہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بنا رہے، تو اس کو چھوڑنا، جو چھوڑ دیتا ہے وہ کون مایوس ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت نہیں مل رہی۔ ایک بات بتائی نا جی، دیکھیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ ہڈیاں خالی ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بالکل بوڑھا ہو گئے ہوں، بیوی میری بانج ہو گئی ہے، تو وہ مایوس ہو گئے تھے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی میں تو نامراد نہیں رہا دعا مانگ، تو ابھی بھی اللہ کو، ان کو اس دور میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی ہے، بھائی کوئی بھی صورتحال ہو جائے، کیسی بھی صورتحال ہو، تمام اسباب ہی مخالف ہو جائے، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، شکست ہی شکست اور مایوسی چھائی ہوئی ہو، اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کسی وقت بھی آپ کا دامن پکڑ سکتی ہے، اور اس نے دامن پکڑا ہوا تو دنیا میں موجود ہے، ورنہ تو قصہ ختم ہو گیا۔ تو چلیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، اور جا کے تلاش کرو، سراغ لگاؤ، کھوج کرو، من یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَأَخِیهِ،
اور حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں، اور لا تیأسو اور مایوس نہ ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہو بے شک وہ، لا ییأسو مایوس نہیں ہوتا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرون کافر قوم کے لوگ، کافر لوگ ہی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو تجوید دیکھ لیتے ہیں جی، یا مد بدل دو حرکتیں ہیں، بنی یا پہ تھوڑا سا تالو کے ساتھ زبان کو لگا کے کھینچنا ہے ذرا، یا بنی یا، اذہبو تھا تو یذہبو، یا بنی یذہبو، یذہبو، ہاں کہاں سے نکالنا ہے؟ حلق کے سینے والے سائیڈ سے، اذہبو، ہبو، اذہبو دو حرکتیں بو، فتحسسو، فتحسسو سو دو، من کے بعد نون ساکن کے بعد یہ آ جائے تو من یوسف نہیں پڑھنا بلکہ می یوسف و اخیہ، و اخیہ، اخی دو حرکتیں ہو گئی، یہی ایک، و لا کو پتلا پڑھنا ہے، تائی آسو، تائی تا پتلا، تائی آسو، مر یہ نون کے بعد رے آ گیا ہے تو من رو نہیں پڑھنا بلکہ مر روح اللہ، اللہ کا لام پتلا پڑھنا ہے، کیوں؟ پیچھے زیر آ گئی ہے، انہو اس غنے کو دو حرکتیں کھینچنا ہے، انہو نہیں پڑھنا بلکہ انہو یہ بھی دو حرکتیں ہیں، الٹی پیش نظر آ رہی ہے آپ کو، انہو لا ییأسو من روح، نون کے بعد پھر رے آ گیا، من روح اللہ، اللہ کا لام پتلا کیونکہ پیچھے زیر آ گئی ہے، من روح اللہ الا القوم الکافرون، کا کیا ہے؟ مد بدل ہے، رو دو حرکتیں تھیں لیکن یہ نون جو ہے یہ ساکن ہو گیا عارضی طور پہ، تو یہ 5 حرکتیں کھینچ دیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو، یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو تا کے بعد الف آ گیا نا، الف یہ قرآن کا اسلوب ہے لکھنے کا، پڑھنا نہیں ہے، تائی اسو نہیں پڑھنا، اس کو تئی اسو یہ نہیں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، تئی تے زبر یہ تئی، الف نہیں پڑھنا، الف کے اوپر یہاں پہ کیا کچھ لکھا ہوا کوئی علامت، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم